بچہ پڑھے گا اس آیت کو تو وہ بچہ لٹیرا بنے گا. جب بچہ پڑھے گا فَكُلُوا کھاؤ مما غنمتم اور لوٹو. حالانکہ ترجمہ غلط ہے. فَكُلُوا مما غنمتم. جو لوگ اس طرح اپنے مصنوعی من گھڑت ترجمہ کرتے ہیں وہ لوگ ان کے سامنے اس کا ایکسپلینیشن ضروری. قرآن کریم میں اس آیت میں لوٹنے اور کھانے کا آدیش نہیں دیا بلکہ یہ آیت اس وقت کے لیے ہے کہ جب کہیں پر پہلے زمانے میں لڑائی ہوتی تھی دو راجاؤں کے بیچ میں تو ایک راجا ہار جاتا تو ہارے ہوئے راجا کا ٹوٹل پراپرٹی اس کے اونٹ ہیں گھوڑے ہیں اور جو بھی سامان ہے سب کو استعمال کرتے تھے جیتنے والے راجا. ان کے لیے ہے یہ آیت فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ. غنیمت کا مال جو تم کو حاصل ہوا ہے اس کو تم کھا سکتے ہو لے سکتے ہو اس میں کوئی منع نہیں. اور سیم یہی میسج اتھرو وید کے 20ویں ادھیائے میں لکھا ہے اور صاف لفظوں میں کہا ہے تُوَمْ تُورِّيَتَرُشَّتَهَا ستیم وبھاجانی. تُوَمْ تُورِّيَتَرُشَّتَهَا ستیم وبھاجانی. اپنے شترو کو مار دو. مارنے کے بعد شترو کو اس زمانے میں راجاؤں کے زمانے کی بات شترو کو مارو اور اس کے بچے ہوئے سامان کو وبھاجن کر لو. جو پیغام قرآن کا وہی اتھرو وید کا. اسی لیے اعتراض قرآن پر نہیں ہونا چاہیے. قرآن پر اعتراض کرے گا اتھرو وید پر بھی ہوگا لیکن ہم جانتے ہیں قرآن کا نہ تو یہ آدیش ہے نہ اتھرو وید کا یہ آدیش ہے بلکہ ایک نظام ایک سسٹم پرانے زمانے کا سمجھایا ہے. اسی لیے خدا کے واسطے قرآن کریم کی 24 آیت کا ایکسپلینیشن اگر صحیح ڈھنگ سے کریں گے جس کو لے کر لوگ سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں کہ مولانا قرآن کریم سے ہم یہ 24 آیت کو نکالنا چاہتے ہیں چونکہ یہ 24 آیت میں تشدد ہے ان 24 آیت میں ظلم و ستم ہے ان 24 آیت میں اصلاح کی کوئی بات نہیں. میرے بھائیوں میں مدرسے میں پڑھا. اگر آپ کو شک ہو کہ مدرسے کے اندر کوئی غلط کام ہوتا ہے 14 سال I spent 14 years completely in a مدرسہ. میں 14 سال مدرسے میں پڑھا. 14 سال تک میں نے چاول وہ کھائے ہیں جن پہ کیڑے ہوتے تھے میں نے وہ بھی چاول کھائے. دال میں نے ایسی کھائی ہے روٹی کے ساتھ. اگر یوں کہا جاتا تھا اس زمانے میں ہم لوگ بولتے تھے عدس الذی یجوز بہ الوضوء. ایسی پتلی دال کہ اسلام کی شریعت میں اگر اس سے وضو کر لے تو وضو بھی جائز ہو جائے. پتلی دال کھا کر موٹی موٹی روٹیاں تندوری کھا کر تب جا کر ہم لوگ پڑھنے جاتے تھے. آج بھی دارالعلوم دیوبند کے پاس پرانے کمروں میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو پنکھا نصیب نہیں ہوگا. بچے گرمی میں پڑھتے ہیں. آپ ایئر کنڈیشن روم میں رہ کر غلط افواہیں پھیلاتے ہیں لیکن مدرسوں میں پڑھنے والے کی بڑی قربانی ہوتی. چلے جائیں کسی بھی مدرسے کے اندر دیکھیں کتنی شدت کی گرمی ہوتی. ٹھنڈی میں جائیں بچہ فجر کی اذان سے پہلے ٹھنڈ پانی میں منہ ہاتھ دھو کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگتا. اور ہمارے علماء کرام 5-6 ہزار روپے کی سیلری اور تنخواہ میں مکمل اپنی زندگی بھی نہیں گزار پاتے ہیں. اپنی بہت ساری خواہشات کو مار دیتے. قسم کھا کر میں کہتا ہوں مدرسوں کے اندر دیش کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا بلکہ دیش کے لیے امن کی دعائیں مانگی جاتی بلکہ دیش کے لیے شانتی کی دعائیں مانگی جاتی. جن کو نہیں سمجھ میں آتا کہ نہیں قرآن کریم پڑھ کر یہ 24 آیت پڑھ کر بچے بڑے تشدد پرست ہو جاتے بچے بڑے ظالم بن جاتے. میں ان کو بتانا چاہوں گا اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا آج انگریز سے یہ دیش آزاد نہیں ہوتا. انگریز سے آزادی دلانے کے لیے سب سے پہلے کون کھڑا ہوا تھا؟ نواب علی وردی خان پیدا ہوئے تھے 1756 کے اندر. کہاں بنگال کی پلاسی کی میدان میں ان کے ناتی نواب سراج الدولہ مدرسے میں پڑھتے تھے. انگریز کے خلاف سب سے پہلی جنگ شروع کی تھی. ان کے بعد دوسری جنگ کا سب سے بڑا مجاہد کون؟ ٹیپو سلطان. معلوم ہے ٹیپو سلطان کون ہے؟ 1799 کے اندر انہوں نے ظالم انگریز سے مقابلہ کرتے کرتے اپنے اس دیش کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر کے اس دنیا سے چلا گیا. وہ ٹیپو سلطان جو قرآن کریم ڈیلی 2 پارے تلاوت کیا کرتا تھا. جس دن ان کی شہادت ہوئی انگریز کے سامنے جس دن میدان کارزار میں ان کی شہادت ہوئی ہے اس دن بھی 2 پارے قرآن کریم کا پڑھ کر وہاں پر گیا تھا. اپنوں کی غداری کی وجہ سے شہید ہو گیا. اور وہ ٹیپو
سلطان، ایک طرف اپنوں نے ان کو لوٹا، ایک طرف نواب نے ان کو ڈرایا، اور ایک طرف مراٹھا سینوں نے ان کو دبایا، ایک طرف انگریز نے ان کو ڈرایا، ایک طرف سمندر کے پانی نے ان کو ڈرایا، لیکن یہ مرد مجاہد ایک ہی بات کہتا تھا، میرے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں ہماری بھارت کی عزت ہے، دوسرے ہاتھ میں ہماری بھارت ماں کی عزت ہے، عزت و آبرو ہمارے اس دیش کی ہم نیلام نہیں ہونے دیں گے۔ اے انگریز، اگر تیرے باطل طاقتوں میں اگر یقیناً طاقت ہے تمہاری بازوؤں میں، آؤ مقابلے کے لیے، پوری دنیا جانتی ہے بیک وقت دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے والا اگر کوئی یودھا دنیا نے پیدا کیا، اس کا نام ٹیپو سلطان ہے، جو قرآن کریم پڑھنا جانتا تھا، جو مدرسے کے اندر جس کی تعلیم حاصل ہوئی تھی۔ ان کو چھوڑیے جناب، 1831 کے اندر اگر مدرسہ نہ ہوتا، شاہ ولی اللہ پیدا نہ ہوتے، شاہ ولی اللہ نہ ہوتے، شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے، شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے، انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ کون دیتا؟ شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے، حاجی امداد اللہ نہ ہوتے، حاجی امداد اللہ نہ ہوتے، مولانا قاسم نہ ہوتے، مولانا قاسم نہ ہوتے، مولانا عبدالرشید گنگوہی نہ ہوتے، مولانا عبدالرشید نہ ہوتے، مولانا قاسم نہ ہوتے، تو مئی 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد نہ ڈالی جاتی۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو سید احمد شہید بھی نہ ہوتے، سید شاہ اسماعیل بھی نہ ہوتے، جو 50 لوگوں کو لے کر بالا کوٹ کی پہاڑی پر اپنی اس دیش کی عزت و آبرو کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے۔ میرے بھائیو، شاملی کی میدان آج بھی موجود ہے، اس میدان کے اندر آج بھی ہمارے مجاہدین کی قربانی آج بھی بتاتی ہے کہ بھئی یہاں پر کوئی قربان ہوا، کوئی اس دیش کے لیے مرا اور مٹا۔ ہمارے مدرسوں کے پڑھے لکھے تھے یہ جناب، یہ ہمارے اکابر علماء کرام، شیخ الہند مدرسے کے پڑھے لکھے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، یہ سب مدرسے کے پڑھے لکھے تھے، اور انہوں نے بے پناہ بے غرض ہو کر اپنے اس دیش کے لیے قربانی پیش کی۔ یہ سارے کے سارے مدرسے کے پڑھے لکھے تھے۔ مدرسے کا پڑھا لکھا جو ہوتا ہے وہ اپنے اللہ کا بھی وفادار ہوتا ہے اور اپنے ملک کا بھی وفادار ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے ہاتھ میں وہ آ گیا الارم، جی ہاں اس پہ بولوں گا جی میں انشاءاللہ، کچھ اس پہ بھی بولنا، لیکن بات چونکہ آئی تھی قرآن پر، چونکہ کچھ غلط فہمیاں ہیں ہمارے دماغ میں کہ مدرسوں کے اندر